بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ آج کی نشست بہت اہم ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق پہ بات چل رہی تھی۔ آج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پہ چلیں۔ آپ جو زندگی بتا کے گئے، جو ڈھنگ بتا کے گئے، جینے کا جو طریقہ سکھا کے گئے، ہم اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ایک جگہ مختلف مذہب کے لوگ جمع تھے، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ ہر ایک یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا مذہب سب سے بہتر ہے، ہمارے پیغمبر سب سے بہتر ہے، اس لیے سب کو ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہودی یہ کہنے لگا کہ سب کی زندگی جو ہے وہ ہمارے مذہب کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جیسی ہونی چاہیے، تب ہم جا کے کامیاب ہوں گے۔ ہندو کہنے لگے کہ ہمارے جو مذہب کے بانی تھے ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان عالم، انہوں نے بڑی سمجھداری کی بات کہی۔ انہوں نے کہا بھائی ایک کام کرتے، ہم اس طرح تو معاملہ ہمارا طے ہوگا نہیں۔ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو پیغمبر تھے، ہمارے جو بانی، مذہب کے بانی تھے، ہمارے جو پیشوا تھے، ان کی ماننی چاہیے۔ ایسے تو مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ ایک کام کرتے کہ یہ طے کرتے ہیں کہ ایک انسان جس کو بارے میں یہ کہا جائے کہ سب اس کی مانے، تو سوال یہ ہے کہ اس انسان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ ہم ان خوبیوں کو پہلے طے کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے اپنے پیغمبر میں، اپنے اپنے پیشوا میں دیکھیں گے کہ وہ کس میں پائی جا رہی ہیں۔ جس میں وہ پائی جائیں گی بس وہی اہل ہوگا کہ سب اس کی مانے، سب اس کی پیروی کریں۔ جس میں نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی تو سب کو یہ بات بڑی معقول لگی۔ یہ بات واقعی آپ کی بالکل درست ہے کہ جب ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو پیشوا ہے ساری دنیا کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے، عیسائی کہہ رہے ہیں جو ہمارے پیشوا ہیں سب کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے، تو جن کے پیچھے چلنے کی دعوت دی جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان میں کوئی خصوصی خاص قسم کی خوبیاں بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سب نے کہا ہونی چاہیے۔ اچھا، اب کیا ہونی چاہیے؟ تو اس عالم نے کہا کہ بھائی دیکھو، 4 باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ 4 چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی وہ ساری دنیا کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے، آئیڈیل بن سکتا ہے، ساری دنیا کے لیے 4 چیزیں جس میں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ساری دنیا کے مرد اور عورت سب لوگوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں کے پیچھے چلیں، تو پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ اس شخص کی سیرت، اس کی زندگی کے جو حالات بتائے جا رہے ہیں، اس کی جو تعلیمات بتائی جا رہی ہیں، وہ فرضی اور خیالی نہیں ہوں بلکہ حقیقی ہوں، مستند ہوں، تاریخی اعتبار سے وہ بالکل مستند ہوں اور ہم تک مستند طریقے سے پہنچی ہوں، تاکہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ ہاں یہ جو تعلیمات ہیں یہ فلاں ہی کی تعلیمات ہیں۔ سب نے کہا ہاں ہاں بالکل یہ بات تو واقعی ہے۔ یعنی مثلاً ایک ہندو یوں کہے کہ میرے پیشوا تھے، تم ان کی تعلیمات پہ چلو، اور جب ہم اس سے تحقیق کر کے یہ پوچھیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ان کی تعلیم بھی ہے یا نہیں ہے، اگر وہ یہ نہ ثابت کر سکے تو ہم کہیں گے پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ان کی تعلیمات کے پیچھے چلیں؟ تو سب نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ساری دنیا کے لیے آئیڈیل ہستی وہ بن سکتی ہے جس کی زندگی، جس کی تعلیمات ہم تک مستند ترین طریقے سے پہنچی ہوں۔ دوسری چیز، ان عالم نے کہا کہ بھائی دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ اس شخصیت جس کو ساری دنیا کا رول ماڈل بنایا جا رہا ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی زندگی کا کوئی پہلو مخفی نہیں ہونا چاہیے۔
سب چیزیں چھپی واضح ہونی چاہیے، گھریلو زندگی بھی، اس کی معاشی زندگی بھی، اس کی مالی۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کیوں، یہ بات کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو وجہ یہ ہے کہ اگر مثلاً اس کی جنگ کی زندگی آپ کے سامنے ہے، لیکن وہ گھر میں کیسا انسان تھا، کیسا شوہر تھا، وہ کیسے بچوں کا باپ تھا، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ کیسے پیروی کریں گے اس کی؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ تو ساری دنیا کے لیے رول ماڈل وہ شخصیت بن سکتی ہے جس کی زندگی بالکل کھلی ہوئی ہو، سب کے سامنے ہو، کوئی چیز مخفی نہ ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، ان کی جوانی، ان کی شادی، ان کی تجارت، ان کے غصہ، ان کی گھریلو زندگی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے۔ تیسری چیز، ان عالم نے کہا کہ بھئی تیسری چیز، وہ جو ہستی ہے جس کو آئیڈیل ہونا چاہیے سب کے لیے، وہ ساری صفات کا مجموعہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک آدھ خوبی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ مسجد کا بہت اچھا واعظ ہے، خطیب ہے، لیکن وہ میدان جنگ کا انسان نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں تو فوجیں بھی ہوتی ہیں، فوجیں کس کی پیروی کریں گی پھر؟ وہ ایک جو ہے اچھا لیڈر تو ہے لیکن ایک اچھا باپ نہیں ہے۔ تو کوئی انسان اچھا باپ بننا چاہے تو پھر کس کی پیروی کرے گی؟ لہذا وہ ایک ہستی جو ساری دنیا کے لیے رول ماڈل بن سکے، آئیڈیل بن سکے، ضروری ہے کہ اس کے اندر ساری خوبیاں ہونی چاہیے، کہیں اس کی زندگی میں نقص نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین خطیب بھی ہو، بہترین عابد بھی ہو، بہترین اخلاق والا بھی ہو، بہترین تجارت والا بھی ہو، بہترین شاگرد بھی ہو، بہترین استاد بھی ہو، بہترین معلم بھی ہو، بہترین باپ، شوہر، سب ہر لائن میں وہ کامل ہو۔ سب نے کہا ہاں ہمیں تسلیم ہے، واقعی یہ بات بھی صحیح ہے۔ پھر ان عالم نے کہا کہ چوتھی چیز جو ساری دنیا کے لیے اگر ایک ہستی کو چنا جائے کہ سب اس کی پیروی کریں، تو چوتھی چیز یہ ہے اس کی سیرت، اس کی زندگی عملی ہونی چاہیے، صرف فلسفہ نہیں ہونا چاہیے، تھیوریاں نہیں ہو، صرف نظریہ نہ ہو، یعنی جو کچھ اس نے کہا اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ اگر وہ خود عمل نہیں کر سکا اپنی مذہب پر، اپنی تعلیمات پر، تو اس کی تعلیمات بس ایک اچھی سی دل بہلانے کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن عمل، ہمیں صرف تھیوری نہیں چاہیے، ہمیں ایک عملی نمونہ چاہیے۔ سب نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے۔ اب سب مذہب والے بیٹھے ہوئے، ہندو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے چلو، ساری دنیا والوں، عیسائی کہہ رہا ہے ہمارے پیچھے چلو، یہودی کہہ رہا ہے ہمارے پیچھے چلو۔ تو ان عالم نے جھگڑا اس طرح نمٹایا کہ بھائی پہلے یہ طے کرو کہ جس کے پیچھے چلنا ہے وہ کیسا ہو۔ تو انہوں نے کہا 4 چیزیں ہونی چاہیے، میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں۔ اس کی زندگی، اس کی تعلیمات مستند طریقے سے ہم تک پہنچی ہوں، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ مخفی نہ ہو، اس کی زندگی کامل ہو، کہیں جھول نہ ہو، کہیں وہ ہر لائن میں کامل ہو، کسی بھی چیز کے اندر وہ نامکمل نہ ہو، اور چوتھی چیز اس کی زندگی عملی ہونی چاہیے، صرف تھیوریاں اور نظریہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک مرحلہ طے ہو گیا، اب اگلا مرحلہ تھا ایسی ہستی کون سی ہے؟ کیا ہندوؤں کے پاس کوئی ایسی ہستی ہے؟ عیسائیوں کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے؟ تومت والوں کے پاس ہے؟ عرب و عجم میں گھوم جائیے، اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے، ایک ہی جواب ملتا ہے کہ وہ ہستی جس میں یہ 4 باتیں پائی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آئیڈیل بنایا جا سکے، ایسی ہستی صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب میں یہ بہت ہی انتہائی اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک مسلمان کاش کہ اپنے نبی کی زندگی کی قدر کرے۔ ہم نے اپنی زندگی، نبی کی زندگی کی پیروی نہیں کر رہے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی دنیا میں کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہے۔ کوئی دکھانا چاہے بھی تو نہیں دکھا سکتا۔ اب میں یہ 4 باتیں آپ کو ثابت کروں گا، اور اس کے لیے وقت تو اتنا درکار ہے، اور مجھے سال اس کام پہ لگ گئے ہیں، سالوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔
اور یہ اتنی اہم باتیں ہیں، آپ ساری دنیا کے مذہب والے بیٹھے ہوئے ہوں، آپ ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے کہہ سکتی ہیں اتباع کے قابل صرف محمد الرسول اللہ ہیں۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، تم ایسی ہستی تمہیں کوئی دکھا نہیں سکتا سوائے محمد الرسول اللہ۔ اب ایک ایک چیز لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ کہی کہ ساری دنیا کے لیے رول ماڈل وہ ہستی بن سکتی ہے جس کی زندگی مستند ہو۔ اب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں کسی مذہب والے کے پاس ایسی ہستی ہے؟ ذرا غور سے میری بات سنیے۔ اگر میں یہ سوال ہندو سے کروں، عیسائی سے کروں، یہودی سے کروں، کسی سے بھی کروں، میری بات سنیے گا، یہ انسانی جتنے بھی مذاہب ہیں، مختلف مذہب ہیں، ان کے بانی پیشوا ہیں، سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایک ہستی دنیا میں ایسی ہے جس کی سیرت، اس کی زندگی، اس کی تعلیمات، اس کی مذہب کے بانی کی زندگی میں ہی شروع سے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہو؟ یہ ایک ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، ایک ایک جملے کے پیچھے بہت ساری معلومات ہیں۔ نمبر 2، اور یہ اہتمام کسی ایک فرد نے نہیں کیا ہو، ایک بڑی جماعت نے، لاکھوں افراد نے کیا ہو۔ نمبر 3، اور اس کی زندگی کی حفاظت ایک طریقے سے نہیں ہوئی ہو، جتنے بھی طریقے کسی انسان کی سیرت کو، زندگی کو، انسان کی باتوں کو محفوظ کرنے کے ہو سکتے ہیں، ان سب طریقوں سے کیا ہو۔ مثلا تحریر سے بھی کیا ہو، لوگوں نے ان کی باتوں کو لکھا بھی ہو، زبان سے حفظ بھی کیا ہو، جیسے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو حفظ بھی کیا ہو، عمل سے بھی کیا ہو، جو انہوں نے کہا سب لوگوں نے عمل کر کر کے اس کو اپنی زندگی میں محفوظ بھی کیا ہو، تعلیم اور تبلیغ سے بھی کیا ہو، کیونکہ دوسروں کو بات پہنچانے سے بھی بات یاد ہوتی ہے۔ چوتھی بات، اور ہر طریقے کو انتہائی معیاری طور پہ کیا ہو، تحریر ہو تو معیاری، حفظ ہو تو معیاری، اور آخری بات، پھر ان کی زندگی سے یہ سلسلہ چلتے چلتے ہمارے زمانے تک، ہم تک پہنچا ہو، اور درمیان میں کہیں یہ چیزیں غائب نہ ہوئی ہوں، تسلسل سے پہنچی ہوں۔ اللہ کی قسم کھا کے ہم کہہ سکتے ہیں، ساری دنیا کے مذہب کو آپ کھنگالیے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کسی مذہب والے کے پاس کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ہندو، میں گاڑی میں جا رہا تھا تو ڈرائیور ہندو تھا، ایسی میں بات کرنے لگا اس سے، میں نے شاید آپ کو بتایا بھی ہوگا یا بھول گیا میں نے کہاں ذکر کیا اس بات کا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بھی یہی کہنے لگا ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کا پیغام کہاں سے ملے گا؟ بھائی خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو خود تو نہیں بتائے گا، اس نے نبیوں کے ذریعے سے کوئی پیغام دیا ہوگا، تو تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا میرے خیال میں نے جو پڑھا ہے آپ کے مذہب کو، آپ کے پاس وید ہوتے ہیں۔ اور کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے پتا چلا یہ وید جو ہیں یہ وہی ہیں جو اللہ نے اتارے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ جو وید ہیں یہ وہی ہیں جو اللہ کی تعلیمات ہیں؟ کوئی نہیں ثابت کر سکتا ساری دنیا کے اندر، نہ کوئی عیسائی ثابت کر سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے یہودی ثابت کر سکتا۔ شاید میں نے آپ کو سنایا ہو نہ سنایا ہو، لاہور میں ایک عیسائیوں کا رسالہ نکلتا ہے، کلام حق نام ہے یا کیا ہے، تو بائبل چھپی انگریزی میں، تو اس کے اندر ایک آرٹیکل چھپا اس رسالے کے اندر کہ جناب یہ بائبل غلط چھاپی گئی ہے۔ جی کیوں غلط چھاپی گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ والے ایڈیشن کے اندر یہ اضافہ کر دیا، یہ اضافہ کر دیا، یہ اضافہ کر دیا، حالانکہ پچھلے ایڈیشن کے اندر ایسا نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، ان کے تو ایک ایڈیشن میں اتنے اضافے ہو رہے ہیں۔ کسی عالم نے کہا
بائبل کی تاریخ 1200 سال ہے، پتہ نہیں 1000 سال پرانی ہے، جس کی چند سالوں میں، ایک سال کے اندر اور چند سالوں کے اندر اتنی تبدیلیاں ہوئی ہوں، تو ہزاروں سال میں اس میں پتہ نہیں کیا کچھ تبدیلی نہیں ہوئی ہوگی۔ قرآن کے کتنے ایڈیشن چھپ رہے ہیں۔ آپ قدیم سے قدیم قرآن لے لیجئے، جائیے جا کے آپ کو میوزیم میں حضرت عثمان رضی اللہ کا قرآن بھی مل جائے گا۔ آپ جا کے آج کے قرآن میں، آج صدیوں کے بعد جو قرآن چھپے ہیں، آپ ان سے جا کے تقابل کریں، کوئی ایک شوشہ، کوئی ایک نقطے کا فرق ہوگا؟ مسلمان پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہے کہ میرے پیغمبر کی جو تعلیمات تھیں وہ مجھ تک جو پہنچی ہیں وہ بالکل حضور کی زندگی سے ان کی حفاظت ہوئی ہے، اور چلتے 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 مجھ تک پہنچی ہیں، اور ذرا ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کو اگر میں سمیٹوں تو چند باتوں میں سمیٹ جائے گی۔ حضور کی زندگی سے حفاظت ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں تو محفوظ نہیں کیا، بعد میں صدیوں کے بعد کسی کو خیال آیا چلو جی اپنے پیغمبر کی زندگی محفوظ کر لیتے ہیں، بعد میں کسی نے حفاظت شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ یا یوں کہیں کہ کسی ایک کو خیال آ گیا، کوئی ایک آدمی ہے اس کو خیال آ گیا، 2 کو آ گیا، 4 کو آ گیا۔ اب یہ میں نے 3-4 باتیں کہی، اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کسی کی تعلیمات کو، کسی کے پیشوا کو پرکھنا ہے، آپ صرف یہ پوچھ لیا جائے ان سے کہ بھائی آپ جو نظریہ، جو تعلیم، جو مذہب پیش کر رہے ہیں، آپ جس کی طرف بلا رہے ہیں، پہلے ہمیں یہ تو ثابت کر دیجئے یہ ان کا ہے یا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بائبل کے 100، میں نے شاید پہلے بھی شاید بتایا ہوگا، بائبل کے 100 ماہرین امریکہ میں جمع ہوئے، 100 ماہرین۔ اور کس بات پہ جمع ہوئے؟ وہ اس بات پہ جمع ہوئے کہ ہاں ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، یہ جو ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا، یہ کہا، ہم تحقیق کرتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی یا نہیں کہا۔ 15-20 دن کے بعد ریسرچ کر کے جب وہ اٹھے، ان کا فیصلہ تھا اس میں 5، میں وہ فیصد بھول رہا ہوں، 5% تعلیمات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، یا 10 کہا یا کیا کہا، اور جو 5-10% ہیں وہ بھی غالب گمان یہ ہے کہ یہ شاید عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو، یقین سے وہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم۔ یہ کسی مسلمان نے نہیں کہا، یہ ان بائبل کے ماہرین کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی آپ کس مذہب کی طرف بلائیں گے؟ آپ کو تو اپنے مذہب کی تعلیمات ہی آپ کی یقینی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف بلایا تھا آج وہ چیز بعینی ہی مجھ تک ویسے ہی موجود ہے۔ میں آپ کو اتنی عجیب بات بتاؤں، بعض مذاہب تو ایسے ہیں جن کو اپنے بانی کا ہی نہیں معلوم کون ہے۔ میں نے اس ہندو سے پوچھا کہ تمہارے مذہب کا بانی کون ہے، کیونکہ میں یہ مطالعہ کر چکا تھا پہلے۔ ہندو والے بیچارے یقین سے کسی ایک شخصیت کو نہیں بتا سکتے کہ ہمارا، آپ مسلمان کے بچے سے پوچھیں اسلام کا پیغام لانے والا کون ہے، بچہ بھی کہے گا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا اسلام۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، جس مذہب کے بانی کا ہی نہیں پتا ہو اس کی تعلیمات کا کیا کہنا؟ اور آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ جن مذہب کے بانی کا پتا ہے، بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ وہ جب ان کے مذہب کے پیشوا تھے اس وقت ان کی زندگی نہیں لکھی گئی، اس کے کافی عرصے بعد انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کتنا اس کے اندر خود آرٹیکل موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو ہے جو ہمیں تورات سے ملتے ہیں، موجودہ تورات کے محققین کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد وہ وجود میں آئے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں لکھے گئے پھر وہ بعد والوں تک پہنچے، سینکڑوں سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے حالات لکھے جا رہے ہیں۔ اب کتنے صحیح کتنے غلط یہ خود انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے، اور یہ خود یہودی مان رہے ہیں۔ اور اس سے بھی عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں نے کہا کہ حضور کی زندگی کو محفوظ کرنے والا ایک شخص نہیں تھا۔ آپ سارے مذاہب کو لے لیں، بڑے بڑے مذہب آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھیں اس میں ابو بکر بھی ملیں گے، عمر بھی ملیں گے، عثمان بھی ملیں گے، ابو ہریرہ بھی ملیں گے، طلحہ بھی ملیں گے، زبیر بھی ملیں گے، اس کے اندر عمار بھی ملیں گے، یاسر بھی ملیں گے، اس میں عائشہ بھی ملیں گی، حفصہ بھی ملیں گی۔ وہ راویوں کے نام ہی نام ہیں، وہ یہ نقل کر رہے ہیں، وہ یہ نقل کر رہے ہیں، وہ یہ بات بتا رہے ہیں، وہ یہ بات بتا رہے ہیں۔ آپ بڑے بڑے مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، پیچھے
ایک آدھ آدمی ملے گا آپ کو صرف پورے مذہب کی باتوں کو نقل کرنے والا ایک. مثلاً آپ انجیل اٹھا کے دیکھیے, اس میں آپ کو ملے گا, آپ آج کی بائبل اٹھائے, میرے پاس موجود ہے, لوقا کی انجیل, لوقا کا نام ملے گا, مرقش کا نام ملے گا. ہندوؤں کی گیتا اٹھا کے دیکھیں, اس میں سری کرشن سے اس کو نقل کرنے والا ایک سنجے گاڑی باندھ تھا, اکیلا راوی ہے, پوری ان کے پیشوا کی تاریخ ہے, ایک آدمی نقل کر رہا ہے. تعومت لاکھوں, یعنی اتنے بڑے بڑے مذہب جس کے لاکھوں ماننے والے ہیں, آپ ان کی بات میں مستند ہونے کو دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. یہ تعومت اس مذہب کا تعلق چین سے ہے. اس مذہب کا بانی چین کا ایک بہت بڑا فلسفی تھا. یہ ہجرت کی نیت سے جب سرحد پہ پہنچا تو وہ جو پہرے دار تھا اس نے اس کو پکڑ لیا اور پہچان لیا کہ یہ تو وہ اخلاقی تعلیم دینے والا فلاں آدمی ہے. اس نے کہا میں تم کو جانے نہیں دوں گا جب تک کہ تم مجھے اپنی تعلیمات لکھ مت دو. اس نے اپنی تعلیمات جو ہے وہ ایک آدمی کے سپرد کی, اس چوکیدار کے سپرد کی. وہاں سے پھر وہ اس تعومت والوں کو ملی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کو نقل, بڑے بڑے مذہب کو نقل کرنے والا ایک آدمی, دو آدمی, کوئی چوکیدار, کوئی فلاں. اور ادھر حضور کو دیکھیے, اللہ اکبر. آپ ایک غزوے کے اندر جائیں, بدر میں کتنے تھے آپ کے ساتھ, احد میں آپ کے ساتھ کتنے تھے, خندق میں کتنے تھے, حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے تھے, صفا آگے میں اس کو بتاؤں گا آپ کو. اور آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں, اور یہ حدیث فلاں صحابی سے, فلاں صحابی سے, فلاں سے, فلاں سے, فلاں سے. اور اگلی بات, یہ جتنے بھی مذہب ہیں, کوئی ایک مذہب آپ نہیں دکھا سکتے کہ جن میں ان کے پیغمبر کی سیرت کو, زندگی کو, تعلیمات کو ہر طریقے سے محفوظ کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے, سب طریقے تھے, تحریر سے, زبان سے, عمل سے, تعلیم سے, تبلیغ سے, ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا جا رہا. ہندو جو ہے اپنے وید جو ہے ان کے, یہ زبانی تو یاد کرتے تھے. یہ جو ابو ریحان بیرونی ہے, یہ جب ہندوستان آیا تو اس کی آمد سے کچھ دنوں قبل اس نے لکھا کہ ایک کشمیری پنڈت نے پہلی مرتبہ ویدوں کو تحریر میں لکھا تھا. اس سے پہلے وید صرف سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے تھے. بدھ مت اتنا بڑا مذہب ہے, اس کے رہنماؤں کا اس بات پر اتفاق ہے, گوتم بدھ نے کوئی تحریر شدہ کتاب نہیں چھوڑی. اور ان سب کا خود اپنا اعتقاد یہ ہے کہ گوتم بدھ کے شاگردوں نے اپنے استاد کے جو ملفوظات اور تقریر سن کر خود زبانی یاد کی تھی, وہ آگے پہنچائی. ہمیں پورا اعتماد ہونا چاہیے اپنے اسلام پر, اپنے نبی کی زندگی پر. ہم پیروی نہ کریں, ہم کہہ رہے ہیں کہ سب نہیں پیروی کر رہے, تو ہم بھی, ہمارا معاملہ اوروں جیسا تھوڑی ہے. ان کے پاس ہے کیا پیروی کرنے کے لیے؟ انگلینڈ میں یا کہاں ایک عالم اسپتال میں بیمار تھے بہت, تو ایک عیسائی ان کو عیسائیت کی تعلیم تبلیغ کرنے لگا کہ تم عیسائی ہو جاؤ. انہوں نے کیا اچھا جواب دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائی تو ہو جاؤں گا, ذرا مجھے, پھر ظاہری بات ہے مجھے شادی بھی کرنی ہے, بچے بھی ہیں, تو مجھے ذرا سے یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی شادی دکھاؤ مجھے, کیسے شادی کی تھی انہوں نے, کیا تھی, میں تاکہ اس کے مطابق چلوں گا. خاموش ہو گئے, کچھ ہے ہی نہیں. کہہ تو رہے عیسائیت اختیار کرو, بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بات اختیار کریں, وہ دکھاؤ. ایک محمدی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے, جو پوچھو گے بتائیں گے. آپ حیران رہ جائیں گے. آج یہ جدید تحقیقات, آپ جا کے دیکھیں سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں, حضور کی زندگی سے کیا کیا پہلو نہیں نکالے جا رہے. آپ ایٹمی کوئی کام کر رہا ہو, کوئی سائنسی تحقیقات کر رہا ہو, اس میں بھی کوئی حدیث فٹ کر کے گا, دیکھو اس حدیث سے یہ پتہ چلا. گھریلو زندگی میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا, علماء کام کر رہے ہیں, عرب علماء کام کر رہے ہیں, اور اتنا لاجواب. حضور بحیثیت معلم, حضور بحیثیت شوہر, حضور بحیثیت باپ, حضور بحیثیت جرنیل, حضور بحیثیت فلاں, حضور بحیثیت قائد, حضور بحیثیت انگریز کام کر رہے ہیں, انگریز. ارے مسلمانوں کیا ہو گیا, ہم نے کیا ظلم کیا, اللہ کی قسم. ایسا پیغمبر دنیا کے پاس, ایسا پیغمبر نہیں تھا. ہم نے کس کے طریقوں کو چھوڑا, ہم نے کتنا ظلم کیا. ہم سمجھے کہ ہم اور عیسائی برابر ہیں, وہ بھی نہیں چلتے اپنے پیغمبر کے مطابق, برابر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس اپنے پیغمبر کی تعلیمات نہیں, اپنے پیغمبر کا روزہ نہیں. پوچھے جا کے کہاں ہے پیغمبر کے روزے. اچھا عجیب بات, ایک اور بات بتاؤں, پھر جو بڑے بڑے مذہب ہیں وہ نسلی مذہب ہیں.
ان کے پاس اقوام عالم کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، نسل در نسل چلتے ہیں بس. آپ ہندوؤں میں دیکھیں، وہ ایسے اب دوسروں کو نہیں اپنے مذہب میں شامل ہوتے، یہ گھٹیا ذات ہے، یہ نیچ ذات ہے، فلاں ہو سکتا ہے، تم یہ نہیں بن سکتے، تم یہ نہیں بن سکتے. ایک اسلام ایسا اسلام عالمگیر مذہب ہے، جو ہو، جس قوم کا ہو، جس زبان کا ہو، سب کو اپنے دامن میں وہ لے کے آتا ہے کہ سب آ جاؤ. ورنہ آپ خود ان کی بائبل پڑھیں، ان کے پیغام محدود تھے. یعنی یہودی ان کے موسیٰ علیہ السلام ساری باتیں بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام محدود تھا، سب کا پیغام محدود تھا. جب آپ کے پیغمبروں پیشواؤں کے پیغام بھی محدود تھے، اب آپ کیسے سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ سب جو ہے ان کی مانیں؟ پھر ایک اور بات سنیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں وہ تحریر سے بھی محفوظ ہوئیں، زبانی سے بھی لوگوں نے یاد کیا، پھر عمل سے بھی یاد کیا، اس کو اپنایا. بقیہ مذہب ایسے ہیں آپ حیران ہو جائیں کہ وہ ایسی عجیب عجیب تعلیمات ہیں ایسی کہ ان میں کوئی عمل کرنا بھی شاید نہیں کر سکتا. مثلا جین مت ہے، بدھ مت ہے، یہودیت، عیسائیت، اس میں رہبانیت کی بھی تعلیم ہے. اب ظاہری بات ہے رہبانیت سب کو، بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، ایک تکلیف دہ صورت ہے، تمام تعلقات کو پس پوچھ ڈال دو. سکھ کو دیکھ لیں آپ، ان کی خلاف فطرت بہت ساری تعلیمات ہیں، بال بڑھانے ہیں، یوں کرنے ہیں، یوں کرنے ہیں. جین مت ایک مذہب ہے، اس میں کسی بھی ذی روح کو تکلیف پہنچانا بڑا منع ہے. اس لیے جیسے ان کے جتنے پیروکار ہیں وہ سر جھکا کر ہاتھ میں جھاڑو لے کے چلتے ہیں، یعنی ہمارے پیر کے نیچے کوئی چونٹی نہ آ جائے، وہ ہاتھ میں جھاڑو لے کے وہ چلتے ہیں. ظاہری بات ہے غیر فطری چیزیں ہیں. مجوسی زرتش مذہب ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ مردہ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، لہذا زمین پاک ہے تو مردے کو ناپاک چیز میں ہم کیوں دفنائیں؟ وہ کھڑا کر کے جو ہے نا اس کو دفناتے. یہ مجوس کا ایک مذہب ہے، وہاں سگے بہن بھائیوں کے اندر بھی رشتہ ہو سکتا ہے. اب مجھے بتائیے جن مذہبوں کی عملی حالت یہ ہو تو وہ عملی طور پر قبول کرنے کے قابل ہی نہ ہو. تو میں نے 3-4 باتیں آپ سے کہی تھی. ساری دنیا کے لیے رول ماڈل وہ ہستی بن سکتی ہے جس کی زندگی شروع سے لے کے ہم تک بالکل محفوظ، مستند، صحیح طریقے پر پہنچی ہو. ایسی ہستی حضور کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کہیں تو بیچارے بانی کا نہیں پتا، کہیں ان کے مذہب کا نہیں پتا، اور کہیں ان کی تعلیمات. اب میں آپ کو سامنے تھوڑا سا ایک نقشہ، یہ ضروری ہے مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، کاش ہم قدر کرتے اس کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کیسے ہوئی ہے. آج بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی حدیثیں ان حدیثوں کا کیا اعتبار، نیٹ پہ عجیب عجیب آپ کو ملیں گے، یہ تو 200-250 سال بعد لکھی گئی تھی. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک تو اس کی حفاظت صرف تحریر سے نہیں ہوئی ہے، ہر طریقے سے ہوئی ہے. میں ایک ایک طریقے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہمیں قدر آئے گی حدیثوں کی، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، اور ہمیں اعتماد آئے گا انشاءاللہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، بلکہ میں کیا، ایک بہت بڑے عالم مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ کیا، آج ہمارے پاس حدیثیں ہیں وہ کل کتنی ہیں؟ 50,000 کے قریب ہوں گی. انہوں نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں سے اکثر حدیثیں حضور کے زمانے میں ہی لکھی جا چکی تھی، بعد میں نہیں، باقاعدہ لکھی جا چکی تھی حضور کے زمانے میں. کیسے؟ پھر انہوں نے حدیث اس کا ثبوت دیا ہے، اس کے اوپر مقالے، PhD کے مقالے لکھے گئے باقاعدہ. انگریزوں نے، غیروں نے پوری جان ماری کہ ہمارے اس ذخیرے کو مشکوک کر دے کسی طریقے سے. اللہ علماء کو جزائے خیر دے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اتنی کچی چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. مثلا حضور کا زمانہ دیکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ تحریریں ایسی تھیں جو حضور خود لکھ کے دیتے تھے. چلیں انشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے، اہتمام سے انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں. اور یہ میں صرف اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اتباع کے قابل حضور ہی ہیں. کیوں ہے؟
4 باتیں آپ ان کو نوٹ بھی کریں، اپنے ذہنوں میں بٹھائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔